www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے مجالس القرآن کے دروس جاری تھے. آج ہم پڑھیں گے 23ویں مجلس، جس میں سورۃ الصاد کی آیت 17 سے لے کر سورۃ غافر کے آخر تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر میں شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہم تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات بینات سے استفادہ حاصل کیا ہوگا، انہیں سن کر، جن میں بہت سے دروس، عبرتیں اور اسباق ہیں ہمارے لیے. اور اس میں جیسا کہ سورۃ الصاد میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا اور تعریف بیان کی گئی کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دین حق کے جانب دعوت دینے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی تعریف بیان کی، پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی، پھر ایوب علیہ السلام، اور ان کے علاوہ جو دیگر انبیاء کرام ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ابراہیم، اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام، اور ان کے تعلق سے بہت ہی پاکیزہ ثنا بیان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ پیرائے میں ان کا ذکر خیر فرمایا، اور تاکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں کو نمونہ سمجھیں اور ان کے طریقے پر چلیں، ان کے عقیدے اور منہج سے تمسک اختیار کریں، اسے مضبوطی سے پکڑیں. اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کثرت سے ذکر فرماتے ہیں تاکہ یہ مومنوں کے دلوں میں، ان کے نفوس میں جڑ پکڑ لیں. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ سورۃ الزمر اور اس میں جو اخلاص کا بیان ہے جس پر یہ مشتمل ہے، اس کا ذکر. سورۃ الزمر میں دعوت دی گئی اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص اپنانے کی بہت سی آیات میں، جیسا کہ فرمایا شروع میں کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نازل کیا جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزیز و حکیم ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. اور حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اور اس کے لیے اخلاص اپنانے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ فرمائیں اسی سورۃ الزمر میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں
دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اسی طرح فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ کہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم پھر جس کی چاہے اس کو چھوڑ کر عبادت کرتے پھرو، لیکن جان لو کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بلا شبہ اصل خسارہ پانے والے تو وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بروز قیامت ہار جائیں، خسارے میں ڈالیں. الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ رہو کہ یہی واضح اور کھلا خسارہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی عظیم مدح ذکر کی اور کامیابی اور نجات اور فلاح پانا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرتے ہیں، خصوصاً خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے عقیدے اور منہج میں، آپ کی عبادت میں، جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینے میں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اہل شرک کے عیب بیان کیے، اس کی برائی بیان کی، اور ان کا آخری ٹھکانہ ذلت آمیز جو آخرت میں ہوگا وہ بھی ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی شرک کی اور اس کے ذلیل اور نیچ ہونے کی، اور ان کے مشرکوں کے آخری انجام کی. ساتھ ہی ساتھ اس میں دعوت ہے سچائی کی اور جھوٹ اور جھوٹوں کی مذمت ہے. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہیں فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا صدق اور سچائی کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو کوئی سچ اور سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہے. ذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے محسنین کی. اور بہت ساری آیات اسی طرح بہت سی احادیث میں صدق و سچائی کی مدح و تعریف کی گئی اور کذب اور جھوٹ کی شدید مذمت کی گئی. اور جو کذابین ہیں، جھوٹے ہیں، ان کا ٹھکانہ ذکر ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صادقین ہیں، سچے ہیں، اور جو حق کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کا عزت اور اکرام بیان فرماتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ الصادقین میں سے بن جائیں اور تصدیق کرنے والے بھی بن جائیں، اور اس چیز کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کتاب و سنت کی صورت میں. اور ساتھ ہی ساتھ جو الثقات ہیں، جو قابل اعتبار ثقہ اشخاص ہیں، ان کی خبر کی بھی تصدیق کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر کا اعتبار فرمایا ہے. چنانچہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج میں سے ہیں کہ آپ جو ثقات ہیں، جو معروف ہیں سچائی میں، صدق میں، زہد ورع میں، استقامت اور عدالت میں، کہ آپ ان کی خبر کو قبول کریں. مگر یہ کہ آپ ان کی خبروں کو ناقص سمجھیں، اس کو کوئی وقت نہ دیں، تو یہ بہت کھلی ہوئی گمراہی ہے. اور
انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنان کا طریقہ ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب رجوع کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی دعوت دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ کہیے میرے بندو، یعنی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام گناہی بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو غفور رحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اور انابت کرو اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ، دل سے رجوع کرو اور اس کے آگے جھک جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے اپنے بندوں کو، اور بیان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا، یہ دعوت ہے توبہ کی۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، آپ کہیے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اسرفوا یعنی زیادتی کی، ذنوب میں، معاصی میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں اپنے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں بندوں کے لیے، اگرچہ وہ مشرکین ہوں، اگرچہ وہ گمراہی کی اتہ گہرائیوں میں ہوں اور دور کی گمراہی میں ہوں، اگرچہ انہوں نے قتل کیے ہوں، ظلم کیا ہو، لیکن توبہ کا دروازہ مفتوح ہے، کھلا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کی بھی توبہ قبول کی جس نے 100 قتل کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی توبہ قبول کی جو انبیاء رسول کے دشمن تھے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیگر رسول سے جو لڑا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، ان کی توبہ قبول کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کو لازم پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب انابت کریں، رجوع کریں، لوٹ آئیں۔ فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی جانب رجوع کرو اور اس کے آگے جھک جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو ضروری ہے الانابۃ الی اللہ، اگر ہم گناہ کر لیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہوں اور اس کی رحمت سے آس نہ توڑیں اور نا امید نہ ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو قوم کافرین ہیں، جو کافر قوم ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ آگے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی خطرناکی کا بیان۔ اس عظیم صورت میں شرک کی خطرناکی بھی ذکر کی گئی۔ فرمان ربانی ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کی جانب وحی ہوئی ہے یہ، اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ضرور آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، رائگا جائے گا، اور آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انذار ہے، یہ جو ڈرانا ہے، اس سے سب کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی ان کی جانب بھی وحی کی کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ،
لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین، جو بھی آپ نے آیت سنی، تو پھر جو انبیاء کے علاوہ ہیں ان سے جو کمتر ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس میں ابھارا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے لوگوں کو کہ وہ اللہ کی توحید کو اپنائیں، اور شدید طریقے سے تحذیر کی گئی، ڈرایا گیا انہیں کہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہ جس میں جو بھی شخص مبتلا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والا ہے، والعیاذ باللہ۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ ان آیات کے بعد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جس طرح اس کی قدر کی جانے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ، اور جو زمین ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت پاک اور بلند ہے ہر اس چیز سے جسے وہ اس کا شریک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہیں بے ہوش رہیں گے سوائے اس کے جو جسے اللہ چاہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ بیان ہے کہ جو کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر ہی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، آسمانوں اور زمینوں کا خالق، پہاڑوں کا، سمندروں کا، بلکہ خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، انسان کا خالق، انسان کی نشو و نما کرنے والا، اس کا پالن ہار، اسے پالنے والا، اسے کھلانے پلانے والا۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر ہی نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کمال قدرت میں سے ہیں کہ بلا شبہ ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوگی بروز قیامت۔ جس زمینوں میں جو بھی چیزیں ہیں، خواہ پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، مخلوقات ہوں، اسی طرح سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی، یہ ہمارے عظیم رب عز و جل کی شان بیان ہوئی ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں اور عبادات کو اس کے لیے خاص کر دیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، تضرع الہ وزاری کریں، اس سے لو لگائیں، ہر قسم کی مشکلات میں، آسانی میں، تنگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم کریں جس طرح اس کی تعظیم کرنے کا حق ہے، اسے اس کی جو صفات کاملہ ہیں اس سے متصف کریں، اسے اس کے جو اسماء حسنہ پیارے خوبصورت نام ہیں اس سے اسے موسوم کریں، اور اس کی عبادت کریں حق جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کی جو بھی نعمتیں ہیں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ جو اس کی نعمتوں پہ شکر کا حق بنتا ہے اسے بجا لا سکیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے رب میں تیری ثنا اور تعریف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک، تو پھر ہم کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ جو تعریف کا حق بنتا ہے اسے ادا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اے میرے بھائیوں، لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے جو اوامر ہیں، جو اس نے حکم دیے ہیں اس کی تعظیم کریں، اور جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے اس کی بھی تعظیم کریں۔ اس قرآن عظیم اور اس سنت عظیمہ کی ہم تعظیم کریں، اور
ان علماء کا احترام کریں جو قرآن و سنت والے ہیں، جو قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین ہیں، جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جانشین ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، کہ جو ان کی رسالت، ان کے پیغام کو لے کر آگے پہنچاتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، جو کہ علماء حق ہیں، علماء سنت و علماء توحید ہیں. یہ لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی وارث ہیں، حقیقی جانشین ہیں. البتہ وہ لوگ جو وہ عقائد نہیں رکھتے جو انبیاء کرام کے تھے، اور نہ ہی ان کے مسلک کی، ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، نہ ان کے منہج پر چلتے ہیں، تو وہ ان کے ورثاء میں سے، جانشینوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ورثاء اور جانشینوں میں سے وہ ہیں جو توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہیں اور حق کا جھنڈا بلند کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں سے کر دیں. بے شک ہمارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.